توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ وہ بنائے گا اور وہ انتخاب کرنے کے بعد کہے گا تلاش کرو اور مجھ تک آ جاؤ۔ ابھی بھی بہت سے لوگ قائل نہیں، چہروں پہ جب 12 بج رہے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ تو روزے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے روشن رہے۔ میں آئے ایک عقلی دلیل بھی دے دوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ مجمع جس محبت سے سن رہا ہے، میں یقین ماننے میں مشوش نہیں کرنا چاہتا، ذہنوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے پڑھنے کا عادی ہوں، جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اللہ نے سب سے بڑا جو فیض نازل کیا ہم پہ، سب سے بڑا فیض وہ قرآن۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ سب سے بڑا فیض جو نازل کیا نا اللہ نے آسمان سے، وہ کیا قرآن، وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا۔ نہیں ہے مجمع، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ توجہ، سب سے بڑا اللہ نے فیض نازل کیا قرآن۔ اللہ نے کہا سنو، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے قرآن لے سکو، میں اپنے حبیب پہ نازل کروں گا، تم ان سے لے لینا۔ توجہ، وہ مسلمان جو کہتے ہیں پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے اور ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مسلمان کہتے ہیں بہت سے ایسے، وہ کہتے ہیں پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے علاوہ۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ مثال کے طور پہ اپنے حبیب کے بغیر کہتا پہاڑوں پہ میں نے نازل کر دیے، جاؤ جا کے لے آؤ، تو کیا وہ قرآن نہ ہوتا؟ قرآن ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں بھیجوں گا ہی حبیب کے ذریعے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل کر دی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ بھی نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اپنے رب کی خشیت سے، بس آپ ہی کا دل تھا جو اتنا قوی تھا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا فیض دیا قرآن، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، خدا کی قسم جملے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن دیا، کہا اپنے حبیب کے ذریعے دوں گا، اور پھر کہا قرآن لا وارث نہیں، اس کا وارث بھی ہے۔ قرآن میراث ہے، علی وارث ہے۔ توجہ، جو لوگ پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا قرآن دے رہا ہوں حبیب کے ذریعے۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ میری طرف، اگر سمجھ میں نہ آیا میں وضاحت کروں گا۔ اگر نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ، اللہ نے ہمیں خلق کیا، اسے پتہ ان میں صلاحیت نہیں۔ اگر پہاڑوں پہ بھیجوں گا تو ریزہ ریزہ، بندوں پہ بھیجا یہ مر جائیں گے۔ ارے بڑے بڑے کہہ گئے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب پہنچ گئے، اب میرے جملے پہنچ گئے۔ اللہ خالق ہے، وہ جانتا ہے مخلوقات میں صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں قرآن لے سکے۔ اس نے کہا میں نے اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا۔ جب نزول فیض کے لیے، نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو صعود، ہماری طرف سے جو چیزیں یہاں سے جائیں، نہیں ہے مجمع، اللہ کو اللہ نے واسطہ بنایا، حبیب کو، علی کو، فاطمہ، حسن، حسین، 14 کو، ہمیں فیض دینے کے لیے انہیں واسطہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ڈائریکٹ لے سکے۔ جب وہ بھیجے واسطے کے ذریعے تو ہم نمازیں ڈائریکٹ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہماری نمازیں جائیں گی ہی نہیں، ہمارے روزے جائیں گے ہی نہیں، ہمارا حج، زیارات، خمس، زکوٰۃ، جہاد، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا جب تک کہ واسطہ نہ ہو۔ اب پہنچ گئے؟